العلم نور العلم نور العلم المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عید کی نماز انشاءاللہ جامع ملیہ مسجد میں پونے 9 بجے ادا کی جائے گی. انشاءاللہ عید کی جماعت پونے 9 بجے ادا کی جائے گی. آپ حضرات سے وقت کی پابندی کا خاص خیال کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں تاکہ وقت پر جماعت ادا کی جائے. آج ہمارا موضوع ہے ماں کی خدمت کا صلہ. جب اولاد ماں کی خدمت کرتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا صلہ عطا فرماتا ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی میں اس کو نقل کیا گیا اور بخاری شریف کی شرح البخاری میں اس کو نقل کیا گیا. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا اور عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر 6 میل کا سفر کیا ہے اور ایسی شدید گرمی کے اندر اگر اس گرمی کے اندر گوشت رکھ دیا جائے تو وہ بھن جائے. کیا میں نے اس کی خدمت کا صلہ، اس کا حق ادا کر دیا؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، تیرا یہ کام کرنا صرف اس کا ایک کام کرنے کا حق ادا ہوا ہے اور جو اس کی بقایا خدمات ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. البخاری کے اندر شرح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کا روایت منقول ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض گزار ہوا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مکہ فتح فرما دے گا، یعنی مکے میں آپ کو جانے کی اجازت مل جائے گی، تو میں بیت اللہ شریف جا کر اس کی سب سے نچلی چوکٹ کو چوموں گا. یہ میں نے منت مانی تھی، یہ میں نے دعا مانگی تھی، یہ میری نظر تھی، میں اس کو پورا کروں گا. آگے سے حضور علیہ السلام کا جواب سنیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جا کر اپنی ماں کے قدم چوم لے. تو ماں کے قدم چوم لے گا، تیری یہ دعا قبول ہو جائے گی. رسول پاک علیہ السلام نے ایک اگلی حدیث میں ارشاد فرمایا ایک بندہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں جنت کا دروازہ اور حور کی پیشانی کو چوموں گا. میں جنت کا دروازہ اور حور کی پیشانی کو چوموں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، ماں کے قدم چوم لے اور باپ کی پیشانی کو چوم لے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے اور حور کی پیشانی کو چومنے کا ثواب عطا فرمائے. کتنی بڑی بات ہے کہ ماں کے قدم چوم لے، باپ کی پیشانی کو چوم لے. آپ ذرا تصور تو کریں کہ ہماری عمر 10 سال ہو گئی، 20 سال ہو گئی، 25 سال ہو گئی، 30 ہو گئی، پھر 35 ہو گئی، پھر 40 ہو گئی، پھر 45 ہو گئی، 50 کے بعد اب بڑھاپا آ گیا. کیا ہم نے اتنی سال کی عمر کے اندر کبھی ماں کے قدم چومے ہیں، کبھی باپ کے قدم چومے ہیں، کبھی نیک نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے باپ کے چہرے پر بوسہ دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو پھر خوش نصیب ہیں، اور اگر نہیں دیا ہے تو آج سے نیت کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اس بندے نے عرض کی، اگر میرے والدین فوت ہو گئے تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا، جا کر والدین کی قبر کو چوم لے. جا کر والدین کی قبر کو چوم لے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے والدین کی قبر کو بھی نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا قبرستان میں کس جگہ ان کی قبر ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو لکیریں کھینچ لے. ایک لکیر کو باپ کی قبر سمجھ کر چوم لے اور دوسری لکیر کو ماں کی قبر سمجھ کر چوم لے.
اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وہی ثواب عطا فرمائے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ماں کے چہرے کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، بے شک ملتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ایک بار دیکھوں گا جبھی ایک بار حج کا ثواب ملے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، دن کے اندر 100 بار بھی دیکھے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں یہ عمل دن میں کروڑوں بار کر سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک کر سکتا ہے، بے شک کر سکتا ہے۔ 2 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ شارحین اس جملے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا نا تو مطلب یہ تھا کہ تو چونتا جا، دیکھتا جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے۔ جتنی بار تو کام محبت کے ساتھ دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ ماں کی عظمت میں کسی شاعر نے بڑی بہترین اشعار لکھے، بڑی بہترین بات لکھی۔ وہ کہتا ہے، اداس رہنے کو کوئی بھی اچھا نہیں بتاتا ہے، اداس رہنے کو کوئی بھی اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے۔ کل اپنے آپ کو دیکھا تھا اپنی ماں کی آنکھوں میں، کل اپنے آپ کو دیکھا تھا اپنی ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے۔ ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا ماں نے جب گود میں تب آسماں کو چھوا، اٹھایا جب ماں نے گود میں تب آسماں چھوا۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ وہ کسی شاعر، کسی بوڑھی ماں نے کہا تھا، اس کے 3 بیٹے تھے اور اس نے تینوں بیٹوں سے بڑا پیار کیا تھا، لیکن جب اس بوڑھی ماں کو کالا یرقان ہو گیا نا، بیماری لگ گئی، تو اس نے ایک دن اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا، وہ بلا کر اس کو بٹھایا اور بڑے بیٹے سے کہا کہ مجھے کالا یرقان ہو گیا ہے، میرا علاج کراؤ۔ تو بڑے بیٹے نے کہا، ماں تو جانتی ہے نا میرے خرچے بہت ہیں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ درمیان والے کو بلایا، اس نے کہا، ماں تو میری طرف دیکھ رہی ہے نا، بہتر یہ ہے کہ تو کسی حکیم کا علاج کرا لے۔ جب تیسرے بیٹے کی طرف نگاہ اٹھائی نا، وہ سب سے چھوٹا تھا اور اس سے ماں نے تڑپ کر پیار کیا تھا۔ ماں کہتی ہے کہ جب اس کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی تو باپ فوت ہو گیا تھا، ابھی یہ میرے پیٹ کے اندر تھا، میں نے اس کو پالا پوسا، جب پیدا ہوا آج بڑا ہو گیا تو میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا نا، تو اس سب سے چھوٹے بچے نے عرض کی کہ ماں میں جانتا ہوں کہ تیرا اشارہ میری طرف ہے، میری طرف ہے، لیکن تو جانتی ہے کہ میرے خرچے بہت ہیں۔ یہ ماں جب سوال اس سے ہوئے نا تو کسی عالم کی بارگاہ میں چلی گئی اور اس نے جا کر عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی معاف کرنے کا وظیفہ بھی بتا دے، کوئی معاف کرنے کا وظیفہ بھی بتا دے۔ عالم صاحب کہتے ہیں، یار یہ کیا بات تم نے پوچھ لی، ماں ہو کر تم اپنی اولاد کو معاف نہیں کر سکتی؟ تو عرض کیا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا ہے۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد ان تینوں بیٹوں کو سمجھایا کسی شخص نے، تو وہ آ گئے اور بہترین علاج بھی کرایا، ماں ٹھیک ہو گئی۔ لیکن وہ ماں جب عالم صاحب کی بارگاہ میں گئی تو وہ تڑپ کر روئی اور عرض کرنے لگی، مجھ سے معاف نہیں کیا جاتا، میں نے 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال اپنے اولاد کی خدمت کی ہے، اور جب میں ان سے مدد مانگنے کے لیے گئی تو انہوں نے 1.5 منٹ کے اندر میری کمائی کو آگ لگا دی، پرایا کر دیا۔ وہ کسی شخص نے کیا خوب کہا تھا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا،
یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں تب تک ماں سجدے میں رہتی ہے، میں جب تک گھر نہ لوٹوں ماں سجدے میں رہتی ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ پھر سے بچہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں، مجھ کو ہر ماں ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا، مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا، چاند رشتے میں نہیں لگتا ماما اپنا، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، میں نے روتے ہوئے کسی دن پوچھے تھے آنسو، مدتوں نہیں دھویا میری ماں نے وہ دوپٹہ، مدتوں نہیں دھویا میری ماں نے وہ دوپٹہ، اور مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی۔ وہ بیٹا اور وہ اولاد سب سے زیادہ بدبخت ہے کہ جو اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی ماں سے دور ہو گیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ اپنی ماں سے دور تو ہوا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم وہ اپنی جنت سے دور ہو گیا ہے، وہ جنت کے دروازے سے بھی دور ہو گیا ہے۔ جب ماں سے دور بندہ چلا جاتا ہے نا تو ماں کے قدموں میں جنت ہے، وہ بظاہر تو ماں سے دور گیا ہے، لیکن رب فرماتا ہے اس کو جنت سے بھی دور کر دیا گیا ہے، اور حقیقت میں جنت میں جانا ہے تو جنت کی جو دروازے کی چابی ہے وہ باپ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اس کے لیے مصطفیٰ راضی ہوگا، اور جس کے لیے ماں راضی ہوگی نا اس کے لیے مصطفیٰ راضی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے چہرے کو دیکھنے میں حج کا ثواب عطا فرمایا ہے، تو پھر اولاد کا حق یہ ہے کہ پوری زندگی جب وہ بوڑھے ہو جائے نا بوڑھے، تو اصل اب خدمت ان کی شروع ہوتی ہے، اب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ کیا کرے گی، اب انہیں پتہ چلتا ہے۔ اگر آج تک آپ نے اپنی ماں کے قدم نہیں چومے نا تو نیت کر لیجئے کہ جاتے ہی ماں کے قدم چومنے ہیں، ماں کو بوسہ دینا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اور ان سے جا کر پوچھیں کہ جن کے پاس ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، وہ لوگ تڑپتے ہیں یار، کئی لوگ تو میرے پاس آ جاتے ہیں، وہ لوگ تڑپتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ سکون مل جائے، سکون مل جائے۔ سکون نہیں ملتا، جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پریشانی کا عالم ہوتا ہے، قدم قدم پر آہٹ محسوس ہوتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اپنی ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔